اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے. ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر ابو ذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا. پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہے، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں. یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا. مکے والوں نے بڑا مارا. مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی. اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا. میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں. تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں. رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کر. کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری. میں حضور کی زیارت کے لیے. حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا. انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں. حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں. شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو. کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے. میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے. مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں. مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے. عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں. داغ دہلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے، زور جتنا لگانا ہے لگانے دے.
باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی۔ انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ، حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو؟ سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا،
तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया अबू ज़र, मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करूँगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूंगा। तुम बंदे अच्छे हो पर यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया जिस तरह नबियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत ईसा देखे ना, अंबिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अज़मत नबियों को दी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हज़रत ईसा भी हैं जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते। एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक हैं, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीजों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीजों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर लें। यही तो हमारे दीन का हुस्न है कि सारे रास्ते वाज़े करके हमें दिखाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है, तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है। कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाएगी। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये ज़ुहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का ज़ुहद देखना हो वो मेरे अबू ज़र गिफारी को देखे, इनको देखे। ये दुनिया में जनाब ईसा के ज़ुहद के मुताबिक चलते फिरते हैं। सारी जिंदगी दौलत को, माल को पसंद नहीं किया। जहां रहते थे एक गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे। तो एक होता है ना, बंदा कहता नहीं नहीं जरूरत नहीं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमर से फरमाया था जो खुद बखुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था और थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से। मैं तो डरता हूं कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ ले, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करें गरीबों पे। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लैंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे। क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ। फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। तो अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना तो बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना।
بڑی گہری دوستی تھی، لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائی، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار، کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری، کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا، عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے، تو ان دونوں آنکھیں کھول دی، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ۔ کہا ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص، اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟
فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار، اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ چڑ گیا کجلا اڑ گئی لالی اتے گو گیا حال بیمارا آزم نینا دے ڈریاں لگا پانی ملن پیارا لگیاں ساج وچھوڑے پہ گئے آ بیک سسی دی زاری ہوت پنل دی شکر نہ لبے کتے جاوے دے داماری ہی دل دیاں صدرہ دل وچ رہیاں ڈٹھا یار نہ جاندی باری آزم ایک پل غافل